وفي الرقاب أن يعان المكاتبون منها في فك رقابهم هو المنقول والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين وإطفاء النائرة بين القبيلتين. بھئی گزشتہ سبق میں یہ بحث آئی تھی، صاحب ہدایہ نے بتلایا تھا کہ مؤلفۃ القلوب جو ہیں وہ ساقط ہو گئے ہیں، اس لیے کیونکہ اللہ نے اسلام کو قوت دے دی ہے اور اسلام کو ان سے بے نیاز کر دیا ہے، اور اس پر صحابہ کا اجماع منعقد ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ اجماع اگرچہ قطعی دلیل ہے، لیکن اس کے ذریعے قرآن یا حدیث کے کسی قطعی حکم کو ساقط نہیں کیا جا سکتا، تو یہ اس کے لیے ناسخ نہیں بن سکتا۔ اور پھر میں نے اس کا جواب بھی آپ کو بتلایا کہ بھئی کہ یہ جو مؤلفۃ القلوب کو دینے کا حکم تھا یہ معلول تھا علت کے ساتھ، کہ ان کو دینے کی علت کیا تھی؟ اسلام کا کمزور ہونا، تو یہ حکم علت کے ساتھ معلول تھا، اور چونکہ یہ علت ختم ہو گئی اس لیے یہ مؤلفۃ القلوب ساقط ہو گئے۔ یہ مؤلفۃ القلوب کیا ہوئے؟ ساقط ہو گئے، تو کیوں؟ علت ختم ہو گئی، اور علت کیا تھی؟ اسلام کا کمزور ہونا، اور جب یہ علت دوبارہ پائی جائے گی تو یہ حکم بھی دوبارہ اسی طرح آئے گا اور ان مؤلفۃ القلوب کو دینا جائز ہوگا۔ بھائی سورہ سمجھ میں وَفِي الرِّقَابِ، بھائی آیت کے اندر وَفِي الرِّقَاب آیا تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ رقاب جمع ہے رقبتن کی بھائی، اور گردنوں کے اندر یعنی گردنوں کے چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کروانے میں، اس کا معنی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَفِي الرِّقَابِ، اور وَفِي الرِّقَاب جو ہے وہ یہ ہے کہ أَن يُعَانَ الْمُكَاتَبُونَ کہ مدد کی جائے گی مکاتبوں کی، منہا اس زکوٰۃ میں سے، فی فک رقابہم ان کی گردنوں کے چھڑانے میں۔ فک ان کا معنی ہے چھڑانا، ان کی گردنوں کے چھڑانے میں ان کی مدد کی جائے گی۔ بھائی هو المنقول، یہی منقول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بھائی، کہ وفی الرقاب سے کیا مراد ہے؟ کہ مکاتبوں کی مدد کی جائے گی۔ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ مکاتب وہ غلام ہے جسے اس کے آقا نے کہہ دیا مثلا 2 سال کے اندر اتنے پیسے لے آؤ تو تم آزاد ہو، تو یہ مکاتب ہے، تو اب یہ مال زکوٰۃ میں سے اس کی بھی مدد کی جائے گی تاکہ یہ جلد سے جلد وہ مال کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو آزاد کروا سکے۔ جبکہ اس کی وفی الرقاب کی دوسری تفسیر بھی بعض فقہا نے کی اور وہ اس کی طرف گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں وفی الرقاب سے مراد یہ گردنوں کے چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ اس مال زکوٰۃ کے ذریعے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ غلاموں کو باقاعدہ خرید کر آزاد کیا جائے گا، جبکہ ہمارے نزدیک غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا صحیح نہیں، اس لیے کیونکہ زکوٰۃ کا مال ہے اور زکوٰۃ کے اندر دوسرے کو مالک بنانا ضروری ہے، تو جب غلام کو خرید کر آزاد کیا جائے گا اس کے اندر مالک بنانا نہیں پایا گیا، حالانکہ زکوٰۃ میں کیا ضروری ہے کہ کسی کو اس مال کا مالک باقاعدہ بنایا جائے۔ بھائی جی آگے اس کا بھی ذکر آ جائے گا۔ بھائی تو بہرحال ہمارے نزدیک غلاموں کو خرید کر آزاد نہیں کیا جائے گا، بلکہ مکاتب جو ہیں ان کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروائیں اور بدل کتابت ادا کریں جلد سے جلد۔ بھائی یہ معنی ہے کہ یعان المکاتبون منہا کہ مدد کی جائے گی مکاتبوں کی اس مال زکوٰۃ میں سے، فی فک رقابہم ان کی گردنوں کے چھڑانے میں، ان کی گردنوں کے آزاد کروانے میں، هو المنقول اور یہی منقول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے۔ والغارم من لزمہ دین، بھائی آیت کے اندر غارمین کا ذکر آیا تھا، بھائی غارمین کا، اور وہ کہتے ہیں والغارم من لزمہ دین، غارم وہ ہے جس پر دین لازم ہو گیا ہو، یعنی جو مقروض ہو گیا ہے،
تو جو مقروض ہے، جس بیچارے پر قرضے زیادہ ہیں، ان کی بھی اس مال زکوٰۃ کے ذریعے مدد کی جائے گی، ان کو دیا جائے گا تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے قرضے ادا کریں۔ تو کہتے ہیں والغارم من لزمہ دین، اور غارم جو ہے وہ شخص ہے جس پر دین لازم ہو گیا ہو، ولا یملک نصابا فاضلا عن دینہ، اور وہ اپنے دین سے زائد نصاب کا مالک نہ ہو، اپنے دین سے زائد نصاب یعنی بے شک اس کے پاس مال ہو لیکن وہ مال کس کے ساتھ مشغول ہے؟ دین کے ساتھ مشغول ہے۔ مثلا فرض کریں ایک شخص ہے، اس کے پاس 10 لاکھ روپے موجود ہیں لیکن اس پر قرضہ بھی تقریباً 10 لاکھ ہی ہے، تو اب بے شک اس کے پاس مال موجود ہے لیکن یہ مال کس کے ساتھ مشغول ہے؟ دین کے ساتھ مشغول ہے۔ اگر اس کے لیے وہ دین ادا کرتا ہے تو باقی اس کے پاس نصاب کے بقدر مال بچتا ہی نہیں ہے، تو یہ شخص بھی محتاج ہے، لہذا اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ مال زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ضروری ہے کہ دین سے زائد مال اتنا نہ ہو جو نصاب کو پہنچتا ہو، ورنہ قرضہ تو مالداروں پر بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں لیکن ان کے پاس تو مال ہوتا ہے، قرضہ آرام سے پھر ادا بھی کر دیتے ہیں، تو وہ مراد نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ نِصَابًا فَاضِلًا عَنْ دَيْنِهِ، اور وہ مالک نہ ہو نصاب کا جو کہ زائد ہو اس کے دین سے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ من تحمل غرامة في اصلاح ذات البین واطفاء النائرة بین القبیلتین، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں غارم وہ شخص ہے من تحمل غرامة، جس نے غرامت کو برداشت کر لیا، جس نے غرامت کو یعنی جرمانے کو اٹھا لیا، فی اصلاح ذات البین، ذات البین کہتے ہیں آپس کا تعلق، بھائی رشتہ اور محبت جو ہے، تو ذات البین یعنی آپس کے تعلق کی اصلاح کے لیے۔ وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ، اطفاء یطفئ کے معنی ہوتے ہیں بجھانا، بجھا دینا۔ النائرہ، نائرہ یہ نار سے ہے، نار سے، تو نائرہ غصے اور عداوت کی آگ، بھائی غصے اور بغض و عداوت کی جو آگ ہے، بین القبیلتین، دو قبیلوں کے درمیان۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں غارم سے مراد وہ شخص ہے کہ مثلا دو آدمیوں کے درمیان تعلق خراب تھا، آپس میں انہوں نے فیصلہ کر کے کسی پر جرمانہ وغیرہ ڈالا کہ یہ میرے اتنے مال ادا کر دے، اتنا مال، تو اس جرمانے کو اس تیسرے آدمی نے اٹھا لیا اور برداشت کر لیا کہ چلو یہ جرمانہ میں ادا کر دوں گا، تم دونوں کیا کر لو آپس میں صلح کر لو۔ پورا سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ شخص جو ہے یہ ہے غارم، کہ اس نے غرامت کو اٹھا لیا، غرامت کو اٹھا لیا۔ یہ اسی طرح دو قبیلوں کے درمیان بغض و عداوت کی آگ جل رہی تھی، یہ شخص اس آگ کو بجھا دیتا ہے، یعنی ان میں آپس میں صلح نہیں ہو رہی۔ ایک قبیلہ کہتا ہے یہ ہمیں اتنا مال ادا کرے، ان کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہوا یا کچھ ہوا ہے، تو تب ہی ہم ان کے ساتھ صلح کریں گے، اور وہ دوسرا ادا کرنے پر راضی نہیں ہے، تو ایک تیسرا شخص کیا کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ مال میں اپنی جیب سے دے دوں گا لیکن آپس میں کیا کر لو، صلح کر لو۔ تو دیکھو اس نے جرمانے کو اٹھا لیا، اس لیے اٹھایا دو قبیلوں کے درمیان بغض و عداوت کی آگ کو بجھانے کے لیے، تو یہ ہے غارم۔ لہذا یہ اگرچہ مالدار ہی کیوں نہ ہو لیکن اس نے کیا کیا ہے، جرمانے کو اٹھایا ہے، تو یہ غارم ہوا، اور غارم کو آیت کے اندر مال زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ بھائی یہ معنی قال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من تحمل غرامة فی اصلاح ذات البین، کہ جس نے جرمانے کو اٹھا لیا یعنی تاوان کو اٹھا لیا آپس کے تعلق کی اصلاح کے لیے، وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ، اور بغض و عداوت کی آگ کو بجھانے کے لیے، بین القبیلتین، دو قبیلوں کے درمیان، وہ ہے غارم۔ بھائی وفی سبیل اللہ، اور آیت کے اندر چھٹی قسم کیا آئی تھی، وفی سبیل اللہ، اس سے کون مراد ہیں؟ کہتے ہیں منقطع الغزات عند ابی یوسف رحمہ اللہ، وہ منقطع الغزات ہیں۔ بھائی غزات جمع ہے غازی کی جو مجاہد ہے، تو فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے منقطع الغزات ہیں،
منقطع یعنی کٹے ہوئے ہیں، جدا ہوئے ہیں۔ منقطع الغزات وہ غازی جو یعنی مال سے کٹے ہوئے ہیں، مال سے کٹے ہوئے ہیں یعنی محتاج ہیں۔ کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ وفی سبیل اللہ سے مراد جو ہے منقطع الغزات، منقطع غزات ہیں یعنی وہ غازی ہیں جو محتاج ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے۔ عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک لأنہ المتفاہم عند الاطلاق، اس لیے کیونکہ فی سبیل اللہ سے یہی مفہوم ہوتے ہیں اطلاق کے وقت۔ جب فی سبیل اللہ کا لفظ مطلقاً بولا جائے تو عرف میں عام لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ مجاہدین ہی سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ وعند محمد رحمہ اللہ منقطع الحاج، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک فی سبیل اللہ سے مراد منقطع الحاج ہیں، وہ حاجی جو مال سے کٹے ہوئے ہیں، یعنی وہ حاجی جن بیچاروں کے پاس مال نہیں ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہیں؟ غازی مراد ہیں، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک حاجی مراد ہیں۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کیا دلیل گزری؟ کیونکہ وہ فرماتے ہیں وفی سبیل اللہ کا لفظ مطلقاً بولا جائے تو اسے کون لوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ مجاہدین مراد دیتے ہیں۔ وہ مجاہدین کا معنی اس سے سمجھا جاتا ہے، حاجی کا معنی اس سے سمجھا نہیں جاتا۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں منقطع الحاج مراد ہیں، لما روی، بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ ان رجلا جعل بعیر له فی سبیل اللہ، کہ ایک آدمی جو تھا اس نے کر دیا بعیر له، ایسا اونٹ جو اس کا تھا یعنی جو اس کا اپنا تھا، کہ ایک آدمی نے اپنے اونٹ کو کر دیا فی سبیل اللہ، کس میں؟ اللہ۔ ایک آدمی نے جو ہے وہ اپنا اونٹ جو ہے فی سبیل اللہ وقف کر دیا تھا، تو فامر، اب تو پھر حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اب کیا کرے اس اونٹ کا، تو فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے اس کو حکم دیا ان یحمل علیہ الحاجہ، کہ وہ اس پر حاجیوں کو سوار کرے۔ کن کو سوار کرے؟ بھائی دیکھیے اس آدمی نے کیا کہا تھا کہ میں نے اپنے اونٹ کو کس کے لیے وقف کر دیا؟ فی سبیل اللہ، اور حضور علیہ السلام کیا حکم دے رہے ہیں؟ اس کو حاجیوں کو اس پر سوار کرو۔ معلوم ہوا فی سبیل اللہ سے کون مراد ہیں؟ حاجی مراد ہیں بھائی۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل ہے بھائی۔ ولا يصرف الى اغنیاء الغزاة عندنا لان المصرف هو الفقراء، اور یہ صدقات جو ہیں، زکوٰۃ جو ہے، اس کو خرچ نہیں کیا جائے گا، اس کو صرف نہیں کیا جائے گا الى اغنیاء الغزاة، مالدار غازیوں پر، جو غازیوں میں سے مالدار ہیں ان پر کی طرف نہیں پھیرا جائے گا، ان پر نہیں خرچ کیا جائے گا عندنا ہمارے نزدیک، لأن المصرف هو الفقراء، اس لیے کیونکہ اس کا مصرف کون ہے؟ فقراء ہیں، تو لہذا غازیوں میں سے بھی جو فقراء ہیں وہ مراد ہیں آیت کے اندر۔ وابن السبیل، تو آیت کے اندر آخری قسم جو ہے ابن السبیل ذکر ہے، اور ابن السبیل عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو۔ مسافر کو ابن السبیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سبیل کا معنی ہے راستہ، ابن السبیل کا کیا معنی ہوا؟ راستے کا بیٹا، یعنی راستے کے ساتھ لازم رہنے والا، چونکہ مسافر بھی سفر کے اندر ہے اور راستے کے ساتھ لازم رہنے والا ہے، راستے پر چل رہا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابن السبیل کہتے ہیں۔ تو یہ 8ویں قسم بیان ہوئی آیت میں، تو یہ مسافر ہیں، اور اس کی بھی تفسیر کر رہے ہیں کہ کون سا مسافر مراد ہے۔ کہتے ہیں من کان لہ مال فی وطنہ، وہ مسافر کے اس کے وطن کے اندر تو اس کا مال ہے، وہ ہوا فی مکان آخر، اور وہ خود دوسری جگہ پر ہے، لا شیء لہ، اس کے پاس کوئی چیز نہیں، فیہ، اس جگہ میں۔ مسافر سے کون سا مسافر مراد ہے؟ یعنی جو محتاج ہے، جو مسافر کیا ہے؟ محتاج ہے، چاہے وہ مسافر ایسا ہے کہ اس کے پاس گھر میں تو بڑا مال موجود ہے لیکن اس وقت سفر میں نکلا ہوا ہے اور یہاں پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ قال فہذہ جہات الزکوٰۃ، صاحب قدوری فرماتے ہیں یہ ہیں زکوٰۃ کی جہتیں۔ یہ 8 قسمیں جو آیت میں بیان ہو گئیں اور جن کی ہم نے تفسیر کر دی، یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی جہتیں ہیں، یعنی جن میں زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا۔ فلمالکن، تو مالک کے لیے جائز ہے ان یدفع الی کل واحد منہم،
مسئلہ یاد رکھیے بھائی، یہ زکوٰۃ کے مصارف جو بیان ہوئے آیت کے اندر، تو زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے ہمارے نزدیک کہ وہ کیا کر سکتا ہے، چاہے تو سب کو تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دے دے، اور چاہے تو کسی ایک ہی قسم کو کیا کر دے، ساری زکوٰۃ دے دے بھائی، ساری زکوٰۃ۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، سب قسموں کو دینا پڑے گا، سب قسموں کو دینا پڑے گا، کیونکہ یہ سارے زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ جو لام آیا نا آیت کے اندر، لام انما الصدقات للفقراء، یہ جو لام آیا یہ لام استحقاق کا ہے۔ کون سا ہے؟ تو یہ مستحقین صدقات بیان ہو رہے ہیں، اور زکوٰۃ کے مستحق یہ سارے ہیں۔ جب سارے ہیں تو کسی ایک کو نہیں دیں گے بلکہ ساروں کو دیں گے، کیونکہ سارے زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اور نیز آیت کے اندر جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، فقراء، مساکین وغیرہ، تو اور جمع کا اطلاق کتنے افراد پر ہوتا ہے؟ کم از کم 3 افراد پر، لہذا ہر قسم میں سے کم از کم 3 افراد کو زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ لہذا مؤلفۃ القلوب تو ہو گئے ساقط، باقی کتنے رہ گئے؟ 7، اور 7 میں سے ہر ایک کو میں سے کے 3 افراد، تو گویا کم از کم 21 افراد میں یہ زکوٰۃ تقسیم کرنا پڑے گی بھائی۔ جبکہ ہمارے نزدیک کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ زکوٰۃ یہ ہمارے نزدیک یہ لام جو ہے یہ استحقاق کے لیے نہیں ہے، یہ لام استحقاق کے لیے نہیں، تو یہ سارے زکوٰۃ کے مستحق نہ ہوئے، بلکہ یہ لام اختصاص کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اختصاص، یعنی یہ صدقات انہی کے ساتھ خاص ہیں، انہی کو دیے جائیں گے، تو یہ صدقات کے مصارف بیان ہو گئے، یہ سارے صدقات کے زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ تو اب دینے والے کی مرضی ہے، چاہے ساروں کو دے، چاہے ان میں سے کسی ایک کو دے۔ جب ایک کو بھی دے گا وہ بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مصرف ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے فَلِمَالِكٍ أَن يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ وَلَهُ أَن يَقْتَصِرَ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ، پس مالک کے لیے جائز ہے کہ وہ دے ان میں سے ہر ایک کو، یعنی 7 قسموں کو، وَلَهُ، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے أَن يَقْتَصِرَ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ کہ وہ اکتفا کر لے کسی ایک قسم پر۔ وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا أن يصرف إلى 3 من كل صنف لأن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اس کو خرچ کرے إلى 3 افراد کی طرف، من كل صنف ہر قسم میں سے، لأن الإضافة بحرف اللام، اس لیے کیونکہ یہاں جو اضافت کی گئی ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ حرف لام، انما الصدقات للفقراء، یہ لام کے ساتھ ہے، اور وہ لام للاستحقاق، کس کے لیے ہے؟ استحقاق کے لیے ہے۔ یہ معنی لأن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق، اس لیے کیونکہ حرف لام کے ساتھ جو اضافت کی گئی ہے وہ استحقاق کے لیے ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الاضافۃ لبیان انہم مصارف، اور ہمارے نزدیک یہ جو لام کے ساتھ جو ہے اضافت کی گئی ہے یہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، لا لاثبات الاستحقاق، استحقاق کو ثابت کرنے کے لیے نہیں، یعنی یہ لام استحقاق نہیں ہے بلکہ لام اختصاص ہے ہمارے نزدیک۔ وَهَذَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ اس وجہ سے جو جانی گئی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ بات معلوم ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اللہ کا حق ہے۔ وَبِعِلَّةِ الْفَقْرِ صَارُوا مَصَارِفَ، اور فقر کی علت کی وجہ سے، محتاج ہونے کی علت کی وجہ سے یہ زکوٰۃ کے مصارف ہو گئے۔ فلا یبالا باختلاف جہاتہ، لہذا پرواہ نہیں کی جائے گی ان کی جہتوں کے مختلف ہونے کی۔ بھئی یہ سارے کیا بیان ہوئے ہیں آیت کے اندر؟ یہ سارے زکوٰۃ کے مصارف ہیں، اور زکوٰۃ یہ اللہ تعالی کا حق ہے، اور یہ جو مصارف ہیں، یہ جو مصارف ہیں، یہ جو زکوٰۃ کے مصارف بنے، کس وجہ سے زکوٰۃ کے مصارف بنے؟ فقر، یعنی محتاج ہونے کی وجہ سے یہ زکوٰۃ کے مصارف بنے ہیں، اگرچہ جہت الگ الگ ہے۔ مسافر وہ بھی محتاج لیکن جہت الگ،
اور اسی طرح غازی ہے تو ہے وہ بھی محتاج، لیکن جہت کیا ہے؟ محتاج ہونے کی جہت الگ ہے. اور اسی طرح غارم ہے، مسکین وغیرہ سب بھائی، تو جہتیں بے شک الگ الگ ہیں، لیکن بہرحال سارے کیا ہیں؟ محتاج ہیں، اور علت احتیاج کی وجہ سے یہ مصرف بنے ہیں، تو لہذا ان میں سے جس پر بھی خرچ کر دے گا، جس کو بھی زکوٰۃ دے دے گا، زکوٰۃ ادا ہو جائے. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے فلا یبالا باختلاف جہاتہ، لہذا پرواہ نہیں کی جائے گی ان کی جہتوں کے مختلف ہونے کی. والذی ذهبنا الیہ مروی عن عمر وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہ جس کی طرف ہم گئے ہیں، کس بات کی طرف ہم گئے؟ کہ مالک سب کو بھی دے سکتا ہے اور کسی ایک کو بھی دے سکتا ہے. یہ صرف ہم نے اپنی رائے سے بات نہیں کی، بلکہ یہی روایت ہے کس سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، اور یہی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی. یہ معنی ہے والذی ذهبنا الیہ، اور وہ بات جس کی طرف ہم گئے وہ روایت کی گئی ہے حضرت عمر سے بھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی. ولا يجوز ان يدفع الزکاة الى ذمی، اور جائز نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے ذمی کو. ذمی وہ غیر مسلم جو دارالاسلام میں رہتے ہیں، تو زکوٰۃ دینے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ذمی کو زکوٰۃ دے، یعنی کافر کو زکوٰۃ دے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے یہ صرف زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے اس طرح، بلکہ ہر صدقہ واجبہ کا یہی حکم ہے. جو بھی صدقہ انسان پر واجب ہے وہ کسی کافر کو نہیں دیا جا سکتا، وہ کسی مسلمان ہی کو دینا پڑے گا. صدقہ واجبہ مثلا ایک عام زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اسی طرح منت مانی تھی وہ پوری ہو گئی، اس کی وجہ سے اس پر مال واجب ہو گیا. تو جو بھی صدقہ واجبہ ہے، جو بھی صدقہ واجبہ ہے، اسی طرح یا کفارات کی وجہ سے جو مال واجب ہوا ہے، تو جو واجب مال ہوگا وہ صرف مسلمان ہی کو دینے سے ادا ہوگا. اور باقی نفلی صدقات یعنی خیرات وغیرہ غیر مسلموں کو دینا چاہتا ہے، ہاں وہ دے سکتا ہے، وہ مسلمانوں کو بھی دے سکتا ہے خیرات وغیرہ، اور غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَن يَدْفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى ذِمِّيٍّ، اور جائز نہیں ہے کہ زکوٰۃ حوالے کرے ذمی کے، لِقَوْلِهِ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے جو آپ نے فرمایا لمعاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت معاذ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا قاضی بنا کر، اور جہاں ان کو اور احکامات آپ نے دیے وہاں ایک حکم یہ بھی دیا کہ زکوٰۃ انہی لوگوں کے مالداروں سے لے کر انہی کے فقراء پر اس کو لوٹا دینا، یعنی انہی کے فقراء میں اس کو تقسیم کر دینا. تو حدیث میں کیا آیا؟ انہی کے فقراء کو دے دینا. اور لی کس سے جاتی ہے زکوٰۃ؟ مسلمانوں سے، اور انہی کے فقراء پر لوٹا دینا. معلوم ہو کس کو دینا ضروری؟ مسلمانوں ہی کے فقراء کو دینا ضروری ہے. یہ معنی ہے بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے جو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، کہ زکوٰۃ لینا ان کے مالداروں سے، وَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ، اور اس کو لوٹا دینا ان کے محتاجوں میں، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الصَّدَقَةِ. زکوٰۃ دینے والا ذمی کو تو زکوٰۃ نہیں دے گا، لیکن اس کے علاوہ اور جو صدقات ہیں وہ ذمی کو دے سکتا ہے. یہ معنی وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ، اور ذمی کو دے سکتا ہے مَا سِوَى ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو ہے مِنَ الصَّدَقَةِ، صدقے میں سے یعنی نفلی صدقے دے سکتا ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يدفع، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں دے سکتا، اور نفلی صدقے بھی غیر مسلم کو نہیں دے سکتا. وَهُوَ روایت عن ابی یوسف رحمہ اللہ، اور یہی ایک روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی، اعتبارا بالزکاۃ، زکوٰۃ پر قیاس کرتے ہوئے. جیسے زکوٰۃ غیر مسلم کو دینا جائز نہیں، اسی طرح وہ فرماتے ہیں یہ نفلی صدقہ بھی غیر مسلم کو دینا جائز نہیں.
ولنا اور ہماری دلیل قولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ تصدقوا علی اہل الادیان کلھا، کہ تم لوگ صدقہ کرو تمام دینوں والوں پر، تمام دین والے جو ہیں ان پر کیا کرو؟ صدقہ کرو۔ وَلَوْلَا حَدِيثُ مُعَاذٍ لَقُلْنَا بِالْجَوَازِ فِي الزَّكَاةِ، اور اگر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث نہ ہوتی تو ہم قائل ہو جاتے زکوٰۃ کے اندر بھی جواز کے، زکوٰۃ میں بھی ہم کس کے قائل ہو جاتے؟ جواز کے قائل ہوتے۔ تو کیونکہ اس حدیث میں کیا آیا؟ تصدقوا علی اہل الادیان کلھا، تمام دینوں والے جو ہیں ان پر کیا کرو تم لوگ؟ صدقہ کرو، اور صدقہ تو شامل ہے نفلی صدقے کو بھی اور صدقہ واجبہ کو بھی شامل ہے۔ تو یہ حدیث تقاضا کر رہی ہے کہ سب کو دینا جائز ہو، سب کو دینا جائز ہو، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پتہ چل رہا تھا کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ مسلمانوں ہی کے فقراء کو۔ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ زکوٰۃ یعنی صدقات واجبہ غیر مسلموں کو نہیں دیے جا سکتے، اور اگر وہ حدیث نہ ہوتی تو اس حدیث کے اطلاق کی وجہ سے ہم کس چیز کے قائل ہو جاتے؟ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ وہ غیر مسلموں کو دینا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ حدیث عام ہے۔ وَلَا يُبْنَى بِهَا مَسْجِدٌ وَلَا يُكَفَّنُ بِهَا مَيِّتٌ، اور اس کے لیے مسجد تعمیر نہیں کی جا سکتی اور نہ اس کے لیے کسی میت کو کفن دیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے مال زکوٰۃ سے مسجد وغیرہ تعمیر نہیں کر سکتے، اس کے لیے کسی کو میت کو کفن دفن وغیرہ اس پر اس کو خرچ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں لانعدام التملیکی، کیونکہ تملیک معدوم ہے۔ تملیک کا معنی ہے مالک بنانا۔ زکوٰۃ کے اندر ضروری ہے کہ کسی فقیر اور محتاج کو اس کا مالک بنایا جائے، اور اب آپ اس سے مسجد تعمیر کرتے ہیں تو اس میں کسی کو مالک بنا رہے ہیں؟ نہیں، آپ خرچ تو کر رہے ہیں لیکن کسی کو مالک نہیں بنا رہے۔ میت کو کفن دیتے ہیں، اس میں بھی کسی کو مالک بنانا نہیں ہے، جبکہ مالک بنانا رکن ہے زکوٰۃ کے اندر، اس کے بغیر وہ ادا ہوگی نہیں بھائی۔ یہ معنی لانعدام تملیک کے معدوم ہونے کی وجہ سے وہ الرکن، اور تملیک وہ تو رکن ہے زکوٰۃ کا۔ وَلَا يُقْضَى بِهَا دَيْنُ مَيِّتٍ، اور اس کے ذریعے کسی مرنے والے کا دین بھی ادا نہیں کیا جا سکتا، کسی شخص کا مرنے والے کا دین بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لأن قضاء دین الغیر لا يقتضی التملیک منہ لا سیما فی المیت، اس لیے کیونکہ کسی دوسرے کا دین ادا کرنا لا یقتضی یہ تقاضا نہیں کرتا التملیک منہ اس کو مالک بنانے کا، اس کو مالک بنانے کا یہ تقاضا۔ بھائی دیکھیے زید پر مثلا قرض ہے، زید پر قرض ہے، آپ زید کی طرف سے یہ قرض خود ادا کر دیتے ہیں، خود ادا کرتے ہیں، تو کسی دوسرے کی طرف سے جب قرض ادا کیا جائے یہ تقاضا نہیں کرتا اس بات کا کہ اس کو مالک پہلے بنایا جائے پھر ہی قرضہ ادا ہوگا، ورنہ قرضہ ادا نہیں ہوگا۔ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ آپ زید کی طرف سے مال دے دیتے ہیں تو قرض ادا ہو گیا یا ادا نہیں ہو گیا؟ قرض ادا ہو گیا، لیکن کیا اس میں یہ شرط ہے کہ پہلے زید مالک بنے پھر اس کے بعد وہ قرض خواہ کو مال ملے تو قرض ادا ہوگا؟ ویسے ادا نہیں، یہ شرط یہاں پر نہیں۔ تو کسی دوسرے کا قرضہ ادا کرنا یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ دوسرے شخص کو پہلے کیا بنایا جائے، یعنی مقروض کو مالک بنایا جائے، یہ تقاضا نہیں کرتا۔ جب یہ تقاضا نہیں کرتا تو یہاں تملیک نہیں پائی گئی، دوسرے کو مالک نہیں بنایا گیا، اور حالانکہ زکوٰۃ کے اندر تو کیا ضروری تھا؟ دوسرے کو مالک بنانا ضروری تھا بھائی۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی لأن قضاء دین الغیر لا یقتضی التملیک منہ، اس لیے کیونکہ کسی دوسرے کے دین کو ادا کرنا یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اس کو مالک بھی بنایا جائے، لا سیما فی المیت، خاص طور پر میت کے اندر، مرنے والے میں وہ تو مالک بن ہی نہیں سکتا کسی چیز کا۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟
تو اس صورت میں وہ مرنے والے کا دین بھی اس کے ذریعے ادا نہیں کیا جا سکتا. ولا تشترى بها رقبة تعتق خلافا لمالك، اور اس کے ذریعے کسی رقبہ کو، کسی غلام یا باندی کو بھی نہیں خریدا جا سکتا، تعتق کہ وہ کیا ہو، کہ وہ اسے آزاد کر دیا جائے. خلافا لمالک رحمہ اللہ، بخلاف امام مالک رحمہ اللہ کے. بھئی یہ مسئلہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ وفی الرقاب کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. ہمارے نزدیک وفی الرقاب سے کیا مراد ہے کہ زکوٰۃ خرچ کی جائے گی گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی ان کو آزاد کرنے میں. اب اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے نزدیک مراد کیا ہے کہ مکاتب کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ اپنا بدل کتابت ادا کر دے. جبکہ بعض فقہا نے اس کا کیا معنی کیا کہ غلاموں کو خرید کر باقاعدہ اس کے لیے کیا کیا جائے گا، آزاد کیا جائے گا. اور اسی کی طرف امام مالک رحمہ اللہ گئے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا یہ ملکیت کو اس پر سے ختم کرنا ہے. پہلے وہ مملوک تھا، اب اس پر سے ملکیت کو کیا کر دیا گیا، ختم. اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں دوسرے کو مالک بنائیں گے تو پھر زکوٰۃ ادا ہوگی. تو یہاں تملیک نہیں پائی جا رہی. جب کسی غلام کو کیا کیا گیا، اسقاط ملک تو ہے، وہ پہلے کیا تھا، مملوک، اب اس پر سے ملکیت کیا کر دی گئی، ختم کر کے اس کو آزاد کر دیا گیا. تو یہاں اسقاط ملک تو پایا جائے گا لیکن تملیک نہیں پائی جائے گی. حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیا ضروری، تملیک ضروری ہے، دوسرے کو مالک بنایا جائے. دلیل سمجھ میں آگے؟ تو کہتے ہیں ولا تشترى بها رقبة تعتق، اور اس کے ذریعے کسی رقبہ کو نہیں خریدا جائے گا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے. خلافا لمالک رحمہ اللہ، بخلاف امام مالک رحمہ اللہ کے، حیث ذهب الیہ فی تعویل قوله تعالی وفی الرقاب، کیونکہ وہ گئے ہیں اس بار اسی تعویل کی طرف اللہ تعالیٰ کے قول وفی الرقاب میں. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الاعتاق اسقاط الملک وليس بتملیک، کہ اعتاق یعنی آزاد کرنا جو ہے وہ ملکیت کو ساقط کرنا ہے، ملکیت کو اس غلام پر سے ختم کرنا ہے. ولیس بتملیک، اور یہ آزاد کرنا یہ تملیک نہیں ہے. اور زکوٰۃ میں تو کیا ضروری، تملیک ضروری ہے. ولا تدفع الی غنی، اور زکوٰۃ جو ہے مالدار کو بھی نہیں دی جائے گی. لقولہ علیہ السلام لا تحل الصدقۃ لغنی، اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ حلال نہیں ہے مالدار کے لیے. تو معلوم ہوا مالدار کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي غَنِيِّ الْغُزَاةِ، اور یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ یہ دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف مالدار غازیوں میں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کے اندر آیا وفی سبیل اللہ، اور وفی سبیل اللہ سے مراد غازی ہیں، تو غازیوں کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آیت کے اندر فقر وغیرہ کی قید نہیں، وفی سبیل اللہ مطلق ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ابھی ذکر ہوئی کہ لا تحل الصدقۃ لغنی، یہ حدیث مطلق ہے کہ مالدار کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس میں کوئی قید ہے کہ غازی ہو تو اس کو دی جا سکتی ہے؟ نہیں. تو یہ حدیث اپنے اطلاق کے اعتبار سے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی حجت ہے اور دلیل ہے. یہ معنی ہے وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رحمہ اللہ فِي غَنِيِّ الْغُزَاةِ، اور یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ یہ دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف مالدار غازیوں میں. وَقَضَى حَدِيثُ مُعَاذٍ عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ، اور اسی طرح حدیث معاذ بھی بوجہ اس کے جو ہم نے روایت کر دی بھائی. تو حدیث جیسے یہ حدیث امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف دلیل ہے مالدار غازیوں کے سلسلے میں. وہ فرماتے ہیں مالدار غازیوں کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ جیسے یہ ان کے خلاف دلیل تھی، اسی طرح وہ حدیث معاذ بھی ان کے خلاف دلیل ہے، کیونکہ اس میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، ردھا فی فقرائہم، کہ انہی کے فقراء پر زکوٰۃ کو لوٹا دینا. تو وہاں بھی فقراء ہی کا ذکر ہے.
قال ولا يدفع المزکی زکات مالہ الی ابیہ وجدہ وان علا. بھئی یہاں سے یہ مسئلہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ زکوٰۃ اپنے اصول و فروع کو نہیں دی جا سکتی. اصول وہ ہیں جو اوپر کی طرف ہیں، جیسے باپ ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، پردادا پردادی ہے، پرنانا پرنانی وغیرہ، یا ان سے اوپر تک. یہ سارے کیا ہیں؟ اصول ہیں. اصول ہیں کسی آدمی، جو بھی آدمی ہے اس کے لیے یہ اصول ہیں بھائی. تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح اس شخص کے جو فروع ہوتے ہیں، یعنی اس کی جو اولاد ہے یا آگے اولاد کی اولاد ہے، ان میں سے بھی کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اولاد مثلا بیٹا بیٹی، اولاد کی اولاد جیسے پوتا پوتی، نواسا نواسی، یا اسی طرح چاہے سلسلہ نیچے تک ہی کیوں نہ ہو، تو ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو آدمی اپنے اصول کو بھی اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور اپنے فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا. وجہ اس کی یہ کہ یہ اصول و فروع جو ہوتے ہیں ان کے منافع مشترک ہوتے ہیں. منافع کیا ہوتے ہیں؟ مشترک ہوتے ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو لہذا ان میں سے اگر ایک کو دے گا تو منافع تو مشترک ہیں، تو گویا خود اپنے اس کا نفع خود ہی حاصل کر رہا ہے، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کے منافع مشترک ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ضروری تھا کہ کسی غیر کو مالک بنایا جائے، خود نفع نہ اٹھائے اس سے. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ولا يدفع المزکی زکات مالہ الی ابیہ وجدہ، کہ زکوٰۃ دینے والا اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے والد کو نہ دے، وجدہ اور اپنے جد کو. جد عربی زبان میں دادا نانا سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. وَإِنْ عَلَىٰ اگرچہ اوپر تک ہی کیوں نہ ہو، یعنی پردادا پرنانا وغیرہ. وَلَا إِلَىٰ وَلَدِهِ اور نہ اپنی اولاد کو دے، وَوَلَدِ وَلَدِهِ اور نہ اپنے اولاد کی اولاد کو. وَإِنْ سَفَلَ اگرچہ نیچے تک ہی ہو. لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَمْلَاكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ، اس لیے کیونکہ املاک کے یعنی ملکیتوں کے منافع جو ہوتے ہیں، ملکیتیں ان میں سے جو بھی جس چیز کا مالک ہوتا ہے ان کے منافع بینہم متصلۃ، وہ ان کے درمیان متصل ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں. فلا يتحقق التملیک علی الکمال، لہذا یہاں پر مالک بنانا کامل طریقے پر نہ ہوا، کیونکہ خود ہی کیا اس چیز کا نفع خود ہی اس کو پہنچے گا، تو دوسرے کو تو کامل طور پر اس مال کا مالک نہ بنایا بھائی. ولا الی امرأتہ اور اسی طرح زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ اپنی بیوی کو بھی نہیں دے سکتا. للاشتراک فی المنافع عادتاً، بوجہ منافع کے اندر شریک ہونے کے عادتاً، کیونکہ میاں بیوی بھی کیا ہے؟ عادتاً منافع کے اندر شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو منافع اسی دینے والے کو لوٹیں گے. ولا تدفع المرأة الى زوجها اور عورت بھی بیوی بھی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گی اپنے خاوند کو. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک، لما ذکرنا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی کہ میاں بیوی کے منافع مشترک ہوتے ہیں. وقال اور صاحبین فرماتے ہیں تدفع الیہ کہ بیوی خاوند کو دے سکتی ہے اگر خاوند فقیر ہے، محتاج ہے. لقولہ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے لکی اجرانی، اجر الصدقۃ و اجر الصلۃ، قالہ لامرأۃ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. صاحبین دلیل میں حضور علیہ السلام کا قول ذکر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے فرمایا تھا لکی اجرانی، تیرے لیے 2 اجر ہیں. اجر الصدقۃ، ایک تو صدقے کا اجر ہے، و اجر الصلۃ اور ایک صلہ رحمی کا اجر ہے کہ رشتہ دار سے کیا کر رہی ہے؟ نیک سلوک کر رہی ہے. یرحمک اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں صدقہ اپنے خاوند کو دے سکتی ہوں؟ وہ بیچارہ غریب ہے. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ تمہیں دگنا اجر ملے گا، ایک تو صدقے کی ادائیگی کا،
اور ایک صلہ رحمی کا. صلہ رحمی ہے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک. تو صلہ رحمی بھی ہے اس کے اندر اور نصف میں صدقے کا بھی سب. تو انہوں نے کس چیز کے بارے میں پوچھا؟ صدقے کے بارے میں. صدقے کے کہ صدقہ میں دے سکتی ہوں یا صدقہ نہیں دے سکتی. تو حضور نے فرمایا تمہیں 2 اجر ملیں گے، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا. قالہ لامرأة ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سے فرمایا. وقد سألته عن التصدق علیہ، اور تحقیق انہوں نے پوچھا تھا حضور علیہ السلام سے ان پر صدقہ کرنے کے بارے میں. قلنا، ہم جواب میں کہتے ہیں، ہوا محمول علی النافلۃ، کہ یہ جو صدقہ ذکر ہوا حدیث کے اندر یہ محمول ہے نفلی صدقے پر. یعنی اس میں صدقے سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ کون سا صدقہ مراد ہے؟ نفلی صدقہ ہے. اور نفلی صدقہ تو ہمارے نزدیک بھی کر سکتی ہے. بات یہاں کس کی ہو رہی ہے؟ زکوٰۃ کی ہو رہی ہے بھائی، زکوٰۃ کی. قال ولا يدفع الى مدبره ومكاتبه وام ولده، اور صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا الی مدبره، اپنے مدبر کو. زکوٰۃ دینے والا اپنے مدبر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ومکاتبه، اور اپنے مکاتب کو بھی نہیں دے سکتا. وام ولده، اور اپنی ام ولد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ زکوٰۃ دینے والا اپنے ہی مدبر کو یا اپنے مکاتب کو یا اپنے ام ولد کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، نہیں بھائی ان کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اگر ان کو دے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مدبر وہ غلام جس کو آقا نے کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو یہ کیا ہے؟ مدبر ہے بھائی. اور مکاتب یہ تو کئی دفعہ گزر چکا. مکاتب وہ غلام جسے آقا نے کہہ دیا کہ تم مثلا 2 سال میں 10 لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو. اور ام ولد وہ باندی جس نے بچے کو جنم دیا اور پھر آقا نے کہہ دیا کہ یہ میرا بچہ ہے، میری اولاد ہے، یعنی اس بچے کے نسب کا اقرار کر لیا، تو پھر یہ باندی اس کی ام ولد بن جائے گی بھائی. جب تک آقا اقرار نہ کرے اس وقت تک یہ ام ولد نہیں. تو اقرار کرنے کے بعد یہ ام ولد بن گئی اور یہ بھی آقا کے انتقال کے بعد آزاد ہو جائے گی. تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے بھائی. ان کو کیوں نہیں زکوٰۃ دے سکتے؟ کہتے ہیں لفقدان التملیکی، تملیک کے نہ پائے جانے کی وجہ سے. فقدان کا معنی نہ ہونا بھائی، تو لفقدان التملیکی، تملیک کے نہ پائے جانے کی وجہ سے. کیونکہ زکوٰۃ کے اندر دوسرے کو مالک بنانا ضروری ہے، اور غلام تو کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوتا. اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ آقا کا ہوتا ہے. تو ان کو اگر دیتا ہے تو یہ غلام ہیں، یہ تو مالک نہیں بنیں گے، گویا یہ خود ہی اپنے آپ ہی کو دے رہا ہے کیونکہ یہ غلام اسی کے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کے. تو لہذا تملیک نہ پائی گئی، اور ادائیگی زکوٰۃ کے لیے کیا ضروری تھا؟ تملیک ضروری تھی بھائی. تو کہتے ہیں لفقدان تملیک اذ کسب المملوک لسیدہ، تملیک کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ مملوک یعنی غلام کی جو کمائی ہوتی ہے لسیدہ وہ اپنے آقا کے لیے ہوتی ہے. وَلَهُ حَقٌ فِي كَسَبِ مُكَاتَبِهِ، بھائی یہ مدبر اور ام ولد ان کے پاس تو جو کچھ ہے یہ ان کے آقا کا ہے. البتہ مکاتب جو ہے وہ مال کا مالک بنتا ہے. مکاتب کیا ہے؟ جسے آقا نے کہا کہ مثلا 10 لاکھ روپے 2 سال میں لے آؤ تو تم آزاد ہو، یہ مال کا مالک بنتا ہے. لیکن اس کو بھی اپنے مکاتب کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، کیونکہ مکاتب جو ہے وہ اگرچہ مال کا مالک ہوتا ہے لیکن اس کے مال کے اندر اس کے آقا کا بھی حق ہوتا ہے، کیونکہ وہ کما کر لا کر کس کو دیتا ہے؟ اپنے ہی آقا کو دیتا ہے. اور نیز اگر مکاتب کمائی سے عاجز آ جائے، جتنے پر عقد ہوا تھا وہ پیسے اتنی مدت میں وہ اکٹھے نہ کر سکا، تو پھر وہ عام غلام بن جائے گا، اور جو کچھ اب تک وہ آقا کو ادا کر چکا ہے یا جو کچھ اس کے پاس مال ہے وہ سارا کس کا بن جائے گا؟ اس کے آقا کا ہو جائے گا. تو معلوم ہوا مکاتب اگرچہ مالک بنتا ہے لیکن اس کی کمائی کے اندر اس کے آقا کا حق ہوتا ہے. تو اگر اپنے ہی مکاتب کو کوئی شخص زکوٰۃ دے گا تو اس کمائی کے اندر اپنا بھی اس کا
حق ہے تو پورے طور پر مالک بنانا نہیں پایا گیا، حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر کیا ضروری تھا کہ دوسرے کو پورے طور پر مالک بنا دے، لیکن اس میں تو اس کا اپنا حق ہے زکوٰۃ دینے والے کا، اس لیے اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی وَلَهُ حَقٌ فِي كَسَبِ مُكَاتَبِهِ، اور نیز زکوٰۃ ادا کرنے والے کا حق ہے اپنے مکاتب کی کمائی میں، فَلَمْ يَتِمَّ التَّمْلِيكُ، لہذا تملیک پوری نہ ہوئی، وَلَا إِلَىٰ عَبْدٍ قَدْ أَعْتَقَ بَعْضَهُ، اور اسی طرح زکوٰۃ نہیں دے سکتا کسی ایسے غلام کو قَدْ أَعْتَقَ بَعْضَهُ جس کے بعض کو اس نے آزاد کر دیا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے نے کیا کیا ہے؟ غلام کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا ہے، کچھ حصے کو آزاد کر دیا۔ مثلا دیکھیے بھائی، ایک شخص ہے، اس کا غلام ہے، وہ اس کے نصف کو آزاد کر دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ تمہارا نصف آج سے آزاد ہے، یا تمہارا ثلث تیسرا حصہ آزاد ہے، یا تمہارا 10واں حصہ آزاد ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ ایسا غلام جس کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے وہ امام صاحب کے نزدیک مکاتب کے درجے میں ہوتا ہے۔ کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ مکاتب کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی جتنا حصہ اس کا ابھی غلامی کے اندر باقی ہے اس کی وہ کمائی کرے گا اور لا کر اپنے آقا کو دے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا۔ دیکھیے دوسری مثال سے ذرا زیادہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ کے اور زید کے درمیان ایک غلام مشترک ہے، مثلا آدھے آدھے پیسے ملا کر آپ نے اس کو خریدا ہے، تو آدھا آپ کا ہوا اور آدھا زید۔ آپ اپنے آدھے حصے کو آزاد کر دیتے ہیں کیونکہ آپ آدھے کے مالک ہیں، آپ نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا۔ تو اس صورت میں یاد رکھیے یہ امام صاحب کے نزدیک یہ غلام مکاتب کی طرح بن گیا زید کے لیے۔ اپنے حصے کو تو آپ نے کیا کر دیا؟ آزاد، لیکن زید نے تو اپنے حصے کو آزاد نہیں کیا، تو اس کے لیے یہ غلام کس کی طرح ہوا؟ مکاتب۔ زید چاہے تو اپنے حصے کو بھی آزاد کر دے اور چاہے تو غلام سے کہے کہ بھئی تمہارے اندر نصف حصہ میرا تھا تو میرا حصہ لاؤ، جا کر کما کر لاؤ اور اب لا کر مجھے ادا کر دو اور تم پھر کیا ہو جاؤ گے؟ آزاد ہو جاؤ گے۔ تو یہ غلام جو ہے دوسرے کے لیے مکاتب کے درجے میں ہو گیا، جائے گا اور اس کے حصے کے بقدر یعنی اپنی قیمت میں سے نصف پیسے جو بنتے ہیں اس کے وہ کما کر لا کر زید کو دے گا اور پھر کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو امام صاحب کے نزدیک غلام کے نصف کو یا کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے تو باقی غلام کس کی طرح ہو جاتا ہے؟ مکاتب کی طرح ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں پھر جن کا حصہ ہے اس غلام کے اندر ان کو لا کر ان کے حصے کے جتنا حصہ ہے اپنی قیمت میں سے وہ لا کر ان کو ادا کرے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک اگر غلام کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے تو پورا غلام ہی آزاد ہو جاتا ہے، پورا غلام ہی آزاد ہو جاتا ہے۔ البتہ چونکہ یہ غلام مثلا آپ نے اپنے نصف حصے کو آزاد کیا اور آدھا تو کس کا تھا؟ زید، لیکن صاحبین کے نزدیک جیسے ہی آپ نے اپنے حصے کو آزاد کیا باقی حصہ بھی کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا۔ تو اب زید بیچارے کا تو حصہ اس کے اندر تھا، اس نے تو آزاد نہیں کیا تھا، اب اس غلام پر لازم ہے کہ یہ جا کر کمائے اور لا کر زید کو اس کے حصے کے بقدر دے، جتنا حصہ زید کا بنتا تھا وہ اس کو دے۔ تو فرق صرف اتنا ہے، امام صاحب کی صورت میں بھی اس نے وہ حصہ کما کر لا کر دینا ہے اس دوسرے آدمی کو، صاحبین کے نزدیک بھی اس نے کما کر لا کر دینا ہے اس دوسرے آدمی کو، دوسرے مالک کو، لیکن فرق اتنا کہ امام صاحب کے نزدیک وہ شخص ابھی بھی غلام ہی ہے، مکاتب کی طرح ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ آزاد ہو چکا ہے، البتہ اب اس پر قرضہ ہے، یہ جو مال دے رہا ہے یہ کس صورت میں ہے؟ اب اس پر قرضے کی صورت میں ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اب یہاں پر جو کتاب کے اندر مسئلہ ذکر ہوا، صورت یہ کہ آپ کا ایک غلام تھا، آپ نے اس کے نصف حصے کو آزاد کر دیا اور نصف ابھی بھی آپ اس کے مالک ہیں، تو اب وہی مسئلہ جو جس طرح اقوال ذکر ہو گئے، امام صاحب کے نزدیک یہ ابھی بھی غلام ہے اور کس درجے میں ہے؟ مکاتب، تو یہ آپ کے مکاتب کے درجے میں ہوا، آپ نے اس کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا اور باقی غلام کس کی طرح ہوا؟
آپ کے لیے مکاتب بن گیا، آپ کا مکاتب بن گیا، اور اب ابھی مسئلہ ذکر ہوا کہ اپنے مکاتب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ اس کی کمائی کے اندر آقا کا بھی حق ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ مکاتب و امام صاحب کے نزدیک اس کو ادا کرنا صحیح نہیں، جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ کیا ہو چکا، پورا آزاد ہے، البتہ اب یہ مقروض ہے، اور جو حصہ باقی تھا وہ کما کر لا کر آپ کو دے گا، تو یہ آزاد اور آزاد مقروض ہوا، اور آزاد کوئی ہو اور مقروض ہو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اس کو تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو صاحبین فرماتے ہیں کہ آپ بھی اپنے اس غلام کو جس کے کچھ حصے کو آپ نے آزاد کیا تھا آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہی ذکر کر رہے ہیں ولا الی عبد قد اعتق بعضه، اور نہ ادا کر سکتے ہیں زکوٰۃ ایسے غلام کو کہ تحقیق اس کے بعض کو اس زکوٰۃ دینے والے نے آزاد کر دیا ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، لأنه بمنزلۃ المکاتب عنده، اس لیے کیونکہ یہ غلام جو ہے مکاتب کے درجے میں ہے ان کے نزدیک، وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں یدفع الیہ، کہ وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، لأنه حر مدیون عندهما، اس لیے کیونکہ یہ ایسا آزاد ہے جو مقروض ہے، عندهما، صاحبین کے نزدیک۔ بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ولا يدفع الى مملوک غنی، اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ کسی مالدار کا جو مملوک ہے، اس کا غلام یا اس کی باندی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ غلام کو کچھ دینا یہ دراصل کس کو دینا ہے؟ اس کے آقا کو، کیونکہ غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کا مالک اس کا آقا ہوتا ہے، اور یہاں اس کا جو آقا ہے وہ تو مالدار ہے، تو اس کو گویا ادا کر رہا ہے، اور مالدار کو تو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ معنی ہے ولا يدفع الى مملوک غنی، اور زکوٰۃ نہیں دے سکتا مالدار کے غلام کو، لأن الملک واقع لمولاه، اس لیے کیونکہ ملکیت جو ہے وہ اس کے آقا کے لیے واقع ہوگی، یعنی جو مالک بنے گا زکوٰۃ کا وہ یہ غلام نہیں بنے گا، بلکہ کون بنے گا؟ اس کا آقا بنے گا۔ ولا الی ولد غنی اذا کان صغیرا، جی یہاں مسئلہ آپ کو بتلا رہے ہیں، یاد رکھیے، اگر کسی مالدار کے بچے کو کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ کس کو دے رہا ہے؟ مالدار کے بچے کو، تو اس میں دو صورتیں ہیں، یا وہ بچہ نابالغ ہوگا یا بالغ ہوگا، اگر نابالغ ہے تو اس کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس لیے کیونکہ نابالغ بچہ جو ہے وہ اس کا باپ اگر مالدار ہو تو بچے کو بھی کیا شمار کیا جاتا ہے؟ مالدار شمار کیا جاتا ہے، تو جب یہ بھی مالدار ہوا تو اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے بجائے وہ بالغ ہے، وہ بالغ ہے اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس لیے کیونکہ جو بالغ اولاد ہوتی ہے اس کو باپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کو مالدار شمار نہیں کیا جاتا، چاہے بے شک یہ رہتا باپ کے ساتھ ہی ہے، کھاتا پیتا وہیں پر ہے، لیکن پھر بھی باپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کو مالدار شمار نہیں کیا جاتا، جب یہ مالدار نہیں تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بھائی سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ولا الی ولد غنی اذا کان صغیرا، اور زکوٰۃ اسی طرح نہیں دے سکتا مالدار کی اولاد کو بھی اذا کان صغیرا، جبکہ وہ صغیر ہو یعنی نابالغ ہو، لأنه يعد غنيا بمال ابيه، اس لیے کیونکہ اس کو بھی مالدار شمار کیا جاتا ہے اپنے باپ کے مال کی وجہ سے، بخلاف ما اذا كان كبيرا، بخلاف اس صورت کے جبکہ یہ اولاد جو غنی کی تھی یہ بڑی تھی یعنی بالغ تھی، فقیرا، اور کیا تھی؟ فقیر یعنی محتاج ہے، لأنه لا يعد غنيا بيسار ابيه، اس لیے کیونکہ اس کو مالدار شمار نہیں کیا جاتا اپنے باپ کی مالداری کی وجہ سے، وَإِن كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ، اگرچہ اس کا نفقہ کس پر ہو؟ اس کے باپ پر ہو، وہ اس کے پاس ہی کھاتا پیتا ہے، پھر بھی اس کو مالدار شمار نہیں کیا جاتا۔ وَبِخِلَافِ امْرَأَةِ الْغَنِيِّ، اور اسی طرح بخلاف مالدار کی بیوی کے،
مالدار کی بیوی اگر محتاج ہے تو اس کو بھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لأنها وإن كانت فقيرة، اس لیے کیونکہ یہ اگرچہ محتاج ہے. لا تعد غنية بيسار زوجها، تو اس کو مالدار شمار نہیں کیا جاتا اپنے خاوند کے مالدار ہونے کی وجہ سے. خاوند کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کو مالدار شمار نہیں کیا جاتا. بھائی خاوند اس کو نفقہ وغیرہ تو دیتا ہے، خرچہ وغیرہ دیتا ہے. کہتے ہیں بھائی خرچہ وغیرہ دینے سے کوئی مالدار تو نہیں ہوتا، وہ تو اس کی ضرورت کے بقدر ہی ہوتا ہے، تو اس سے مالداری ثابت نہیں ہوتی. یہ معنی ہے وَبِقَدْرِ النَّفَقَةِ لَا تَصِيرُ مُوسِرَةً، اور نفقے کی مقدار کے ساتھ تو یہ مالدار نہیں بنتی. وَلَا تُدْفَعُ إِلَى بَنِي ہاشم، اور زکوٰۃ نہیں دی جائے گی بنو ہاشم کو، یعنی حضور علیہ السلام کے جو خاندان والے ہیں. لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے، آپ نے فرمایا یا بنی ہاشم، اے بنو ہاشم، ان اللہ تعالی حرم علیکم غسالۃ الناس، کہ بے شک اللہ تعالی نے تم پر حرام کر دیا ہے لوگوں کے غسالے کو، لوگوں کے غسالے کو تم پر حرام کر دیا ہے. غسالہ کہتے ہیں غسل کے بعد وہ جو بچا ہوا پانی ہے، غسل کا استعمال شدہ پانی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غسالۃ. ہاں، وہ غسل کا جو مستعمل پانی ہے وہ ہے غسالہ، یعنی دھون کہیں. کیا کہیں؟ دھون. کہ اے بنی ہاشم، اللہ تعالیٰ نے تم پر لوگوں کے دھون کو حرام کر دیا ہے. وَأَوْسَاقَهُمْ، اور ان کے میل کچیل کو. وَعَوَّضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمْسِ، اور اللہ نے تمہیں عوض دے دیا ہے اس کے بدلے میں خمس کا خمس. اللہ تعالیٰ نے تم پر لوگوں کے دھون اور ان کے غسالے کو حرام کر دیا ہے، اور اس کے عوض تمہیں کیا دے دیا ہے؟ خمس کا خمس. بھائی یاد رکھیے، جو غنیمت آتی ہے اس کے اندر کتنا حصہ نکالا جاتا ہے؟ 5واں حصہ خمس نکالا جاتا ہے. اس خمس کے مصارف جہاں اور ہیں، وہاں اس خمس میں سے پھر اس کا 5واں حصہ وہ بنی ہاشم کو دیا جائے گا، یعنی حضور علیہ السلام کے جو خاندان والے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے وَعَوَّضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ، اور عوض دیا تمہیں اس کے بدلے میں خمس کا خمس. بخلاف التطوع، بخلاف نفل کے، یعنی نفلی صدقہ بنو ہاشم والوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن صدقہ واجبہ ان کو نہیں دیا جا سکتا اس حدیث کی وجہ سے. بھائی نفلی صدقہ کیوں دیا جا سکتا ہے؟ آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمَالَ هَاهُنَا كَالْمَاءِ، اس لیے کیونکہ مال یہاں پر پانی کی طرح ہے. يَتَدَنَّسُ بِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ، جو میلا ہو جاتا ہے فرض کے ساقط ہونے کی وجہ سے. اما تطوع، باقی تطوع جو ہے بمنزلۃ التبرد بالماء، یہ پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے درجے میں ہے. کس درجے میں ہے؟ بھائی دیکھیے، ایک آدمی ہے وہ غسل کرتا ہے، اگر اس پر غسل فرض تھا تو جس پانی کو اس نے استعمال کر لیا یہ اب گندا پانی ہو گیا، میلا کچیلا پانی ہو گیا، اور اس کے ساتھ اب وضو وغیرہ کرنا جائز نہیں. مسئلہ پڑھ چکے ہیں نہیں پڑھ چکے؟ مائع مستعمل ہو گیا تو یہ گندا میلا کچیلا پانی ہو گیا، اور ایک شخص وہ غسل کرتا ہے صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، وضو وغیرہ اس کا ہے، صرف کیا گرمی کی وجہ سے اس نے بدن پر پانی بہایا، تو یاد رکھیے یہ پانی پاک ہے، مائع مستعمل بھی نہیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی حدث دور نہیں کیا گیا. جب یہ پانی پاک ہے تو یہاں تک کہ اس کے ساتھ وضو کرنا بھی جائز ہے. بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب ایک پانی وہ ہے جس کے ذریعے بدن سے فرض کو ساقط کیا گیا، وہ پانی ہوا میلا کچیلا، اور ایک وہ پانی ہے جس کے ساتھ صرف ٹھنڈک حاصل کی گئی، وہ ہے صاف پانی. تو یہاں پر مال بھی کس کی طرح ہے؟ پانی کی طرح ہے. تو وہ مال جس کے ساتھ فرض ادا کیا گیا یعنی صدقہ واجبہ، وہ کس قسم کا مال ہے؟
وہ اس غسل کے پانی کی طرح ہے، یعنی یہ میل کچیل ہے، اور میل کچیل ان کو نہیں دی جائے گی جو حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ میل کچیل ہے۔ جبکہ عام صدقہ جو ہے، نفلی صدقہ، وہ اس پانی کی طرح ہے جس کو صرف کس لیے استعمال کیا گیا ہو؟ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، اور وہ تو صاف ستھرا ہوتا ہے، تو یہ نفلی صدقہ بھی اسی کی طرح ہے، یہ صاف ستھرا ہے، یہ ان کو بنو ہاشم کو دیا جا سکتا ہے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی لِأَنَّ الْمَالَ هَاهُنَا كَالْمَاءِ، اس لیے کیونکہ مال یہاں پر کالماء پانی کی طرح ہے، يَتَدَنَّسُ بِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ، جو میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، بِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ، فرض کے ساقط کرنے کی وجہ سے۔ اما التطوع بمنزلۃ التبرد بالماء، اور باقی نفلی صدقہ جو ہے وہ تو پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے درجے میں ہے۔ قال وهم آل علی وآل عباس وآل جعفر وآل عقیل وآل الحارث بن عبد المطلب وموالیہم۔ اب بتلا رہے ہیں بھائی کہ بنو ہاشم سے کون مراد ہیں؟ بنو ہاشم سے تو کہتے ہیں وہم آل علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے، وآل عباس، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے، وآل جعفر، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے، وآل عقیل، اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے، وآل الحارث بن عبد المطلب، اور جو حارث ابن عبد المطلب کی اولاد ہے۔ عبد المطلب یاد رکھیے، اس میں طا مشدد ہے، طا۔ بعض طلبہ غلطی کرتے ہیں، لام کو مشدد پڑھتے ہیں، لام نہیں مشدد، طا مشدد ہے، لام کے نیچے کسرہ ہے۔ عبد المطلب، تو یہ ہے بنو ہاشم۔ اور وہ موالیہم، اور اسی طرح جو ان کے موالی یعنی ان کے مولا ہیں، یعنی ان کے جو آزاد کردہ غلام ہیں، جو ان کے، کیونکہ آزاد کردہ غلام بھی انہی لوگوں میں سے شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے اس کو آزاد کیا ہو بھائی، تو ان کا بھی یہی حکم ہے۔ تو یہ ہیں بھائی بنو ہاشم، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ہیں بنو ہاشم۔ تو باقی لوگ مراد نہیں، حضور علیہ السلام کے اور رشتہ دار مراد نہیں، یہ رشتہ دار ہیں بنو ہاشم میں سے۔ وجہ یہ کہ یہ جو لوگ تھے اور ان کی جو اولاد تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کرتے تھے ہر معاملے کے اندر بھائی۔ یہی لوگ تھے، انہی لوگوں کی وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر آئے تو تمام عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور حضور علیہ السلام کو بے انتہا تکالیف دیں، لیکن ایک حد سے بڑھ کر زیادہ وہ تکلیف نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی قوم والوں سے وہ ڈرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں قومی غیرت ایک بہت بڑی چیز تھی جو اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی قوم یہ برداشت نہیں کرتی تھی کہ کسی دوسرے قبیلے والے ہمارے کسی آدمی کو نقصان پہنچائیں، بلکہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں آ کر بتاؤ، کوئی شکایت ہے ہمارے آدمی سے، اس نے کوئی جرم کیا ہے، ہمیں آ کر بتلاؤ، ہم اس سے بدلہ لیں گے، لیکن کسی دوسرے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہمارے آدمی کو ہاتھ لگائے اور اس کو نقصان پہنچائے۔ تو یہ جو تھے حضور علیہ السلام کی قوم والے، ان کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو کفار تکالیف تو دیتے تھے لیکن ایک حد سے بڑھ کر تجاوز نہیں کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی قوم والوں سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے کوئی زیادہ تکلیف دی تو یہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ہمارے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ چونکہ حضور علیہ السلام کی مدد کرتے تھے تو اسی لیے ان کے لیے خمس کا خمس مقرر کیا گیا۔ کیا مقرر کیا گیا؟ خمس کا خمس، ان لوگوں کا حق مقرر کیا گیا۔ تو اور یہ لوگ تھے بھائی جن کا ذکر آ گیا۔ باقی حضور علیہ السلام کے جو رشتہ دار جو مدد نہیں کرتے تھے وہ اس میں داخل نہیں، جیسے ابو لہب جو مدد نہیں کرتے تھے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہے بھائی، داخل نہیں ہے۔ تو ابو لہب وہ تو حضور علیہ السلام کی مدد کیا کرتا، وہ تو سب سے بڑھ چڑھ کر حضور علیہ السلام کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟
وہ تو اپنے ہی خاندان والے تھے، ان کو تو اپنے باقی خاندان کی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی، دوسرے لوگ تو ان حضور علیہ السلام کے خاندان والوں سے ڈرتے تھے، لیکن ان کو تو فکر بھی نہیں تھی، تو یہ بڑھ چڑھ کر تکلیف دیتے تھے حضور علیہ السلام کو بھائی، تو لہذا وہ نہیں اس کے اندر داخل، اگرچہ وہ بھی بنو ہاشم میں سے اگر جن کو بنو ہاشم کہا جاتا تھا اس کے اندر وہ بھی داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سارے بنو ہاشم جن کو کہتے ہیں یہ نسبت ہے ہاشم ابن عبد مناف کی طرف، حضور علیہ السلام کے اوپر جو پردادا وغیرہ جو تھے ان میں ہاشم ابن عبد مناف جو تھے ان کی جو اولاد ہے وہ ساری کیا کہلاتی ہے؟ بنو ہاشم، اور اس کے اعتبار سے تو اب ابو لہب بھی داخل ہوتے ہیں، لیکن وہ داخل نہیں کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے، یہ حضور علیہ السلام کی مدد کرتے تھے۔ اور ان میں سے آپ سب کو جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اسی طرح جعفر یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، عقیل یہ بھی حضرت علی کے بھائی ہیں، جبکہ حضرت عباس یہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، اور حارث ابن عبد المطلب یہ بھی کیا تھے؟ حضور علیہ السلام کے چچا اور ان کی اولاد بھائی، یہ بھی مدد کرتے تھے حضور علیہ السلام کی۔ وَمَوَالِيهِمْ اور ان کے موالی، یاد رکھیے یہ موالی کا عطف جو ہے نا، موالی کا عطف یہ بنی ہاشم پر ہے، لا تدفع الی بنی ہاشم وموالیہم، زکوٰۃ نہیں دی جائے گی کس کو؟ بنو ہاشم کو اور ان کے جو موالی ہیں۔ اما ہؤلاء فلأنہم ینسبون الی ہاشم بن عبد مناف، باقی یہ لوگ یہ بنو ہاشم کیوں ہیں؟ یہ لوگ ان میں سے اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں، یہ لوگ فلیانہم ینسبون، یہ ہم لوگ منسوب ہوتے ہیں الی ہاشم ابن عبد مناف، کس کی طرف؟ ہاشم ابن عبد مناف جو حضور علیہ السلام کے جد گزرے ہیں، ونسبۃ القبیلۃ الیہ اور انہی کی طرف قبیلے کی نسبت ہے، اسی نسبت سے بنو ہاشم کہلاتے ہیں۔ وَأَمَّا مَوَالِهِمْ باقی جو بنو ہاشم کے موالی ہیں ان کو کیوں نہیں زکوٰۃ دے سکتے؟ کہتے ہیں فَلِمَا رُوِیَ بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ ان مولا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألہ، کہ حضور علیہ السلام کے مولا نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یعنی حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا اتحل لی الصدقہ، کہ یا رسول اللہ کیا میرے لیے صدقہ حلال ہے، زکوٰۃ حلال ہے، میں لے سکتا ہوں؟ فقال لا، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، یعنی تو ہمارا آزاد کردہ ہے، لہذا تم بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ بخلاف ما اذا اعتق القریشی عبدا نصرانیا، بخلاف اس کے کہ جب کوئی قریشی سے مراد کوئی بھی مسلمان ہے بھائی، خاص طور پر قبیلہ قریش والا ہی مراد نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان جب وہ آزاد کرتا ہے عبدا نصرانیا کسی نصرانی غلام کو، حیث تؤخذ منہ الجزیہ، بھائی یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ موالی بنی ہاشم جو ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کیوں نہیں دی جائے گی؟ کیونکہ جنہوں نے ان کو آزاد کیا یعنی بنو ہاشم، ان کو زکوٰۃ جب نہیں دی جاتی تو ان کے موالی کا بھی یہی حکم، ان کے آزاد کردہ کا بھی یہی حکم، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی۔ معلوم ہوا مولا کا وہی حکم ہوتا ہے جو اس کو آزاد کرنے والے کا حکم، تو پھر تو اگر کوئی مسلمان اپنے عیسائی غلام کو آزاد کر دے تو آقا سے کوئی جزیہ لیا جاتا تھا؟ وہ تو مسلمان تھا، اس سے تو جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، اور غلام جس کو آزاد کیا جائے اس کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو آقا کا ہوتا ہے، تو اس غلام سے بھی جزیہ نہیں لینا چاہیے، حالانکہ اس پر کیا واجب ہے آپ کے نزدیک؟ جزیہ واجب ہے۔ ابھی آزاد ہو گیا لیکن عیسائی ہے، دارالاسلام میں رہتا ہے، تو اب اس کو کیا ادا کرنا پڑے گا؟ جزیہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر تو وہ آزاد کیا ہوا شخص اپنے آزاد کرنے والے کے مخالف ہو گیا، اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں بخلاف ما اذا اعتق القریشی عبدا نصرانیا، بخلاف اس کے کہ جب آزاد کرے کوئی قریشی کسی
عیسائی غلام کو حیث تؤخذ منہ الجزیہ، کیونکہ اس سے جزیہ لیا جائے گا، ویعتبر حال المعتق، اور وہاں پر وہ آزاد کیے ہوئے کا حال کا اعتبار کیا جائے گا، لأنہ القیاس، کیونکہ یہی قیاس ہے۔ قیاس بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ جس کو آزاد کیا گیا ہے اس کے حال کا اعتبار کرنا چاہیے۔ قیاس بھی کیا تقاضا کرتا ہے؟ بھئی جزیہ لینا ہے یا جزیہ نہیں لینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے یا زکوٰۃ نہیں دینی، اس میں کس کا اعتبار کرنا چاہیے؟ قیاس کیا تقاضا کرتا ہے؟ جس کو دینی ہے زکوٰۃ یا جس سے جزیہ وصول کرنا ہے ان کی حالت کا اعتبار کرنا چاہیے، اس کے آزاد کرنے والے کی حالت کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان سے یہ جو عیسائی غلام آزاد کیا اس سے جزیہ لیا جائے گا، کیونکہ قیاس بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ اس شخص کی اپنی حالت کا اعتبار کیا جائے، یعنی معتق جو ہے جس کو آزاد کیا گیا ہے اس کی اپنی حالت کا اعتبار کیا جائے، یہی قیاس تقاضا بھی کرتا ہے، اور ہم نے بھی یہی حکم دیا کہ اس سے جزیہ لیا جائے گا۔ اور باقی والالحاق بالمولا بالنص وقد خص الصدقۃ، باقی جو حدیث کے اندر بنو ہاشم کے مولا کو بنو ہاشم کے ساتھ ملایا گیا وہ تو خلاف القیاس نص سے ثابت ہوا، خلاف القیاس نص سے ثابت۔ قیاس تو کیا تقاضا کرتا تھا؟ غلام کی اپنی حالت کا اعتبار کیا جائے، یہ اگر مالدار نہیں تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، لیکن کس کا اعتبار کیا گیا؟ اس کے آقا کا، کہ آزاد کرنے والا کون ہے؟ بنو ہاشم، تو اس کے آقا کا جو اعتبار کیا گیا یہ مطابق قیاس ہے، خلاف القیاس ہوا۔ تو یہاں خلاف القیاس ایک حکم آیا تھا، لیکن چونکہ نص میں آیا تھا لہذا اسی طرح اس پر عمل کیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں جو حکم خلاف القیاس ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں وہ خلاف القیاس حکم ہے اسی پر بند رہتا ہے، اور چیزوں کو اس میں داخل نہیں کیا جا سکتا، تو یہ بھی اپنے مورد پر بند رہے گا۔ اور یہ حکم صرف کس چیز کے بارے میں تھا؟ زکوٰۃ کے بارے میں تھا، تو یہ زکوٰۃ والا حکم یہیں پر بند رہے گا، اور باقی چیزوں کو جزیہ وغیرہ کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی والالحاق بالمولا بالنص، اور آقا کے ساتھ ملانا یہ نص کی وجہ سے تھا، اور کس طرح تھا؟ خلاف القیاس، تو یہ خلاف القیاس نص کی وجہ سے آقا کے ساتھ ملانا تھا۔ وقد خص الصدقۃ، اور تحقیق کس کی تخصیص کی گئی تھی؟ صدقہ کی تخصیص کی گئی تھی۔ وہاں پر صرف کس کا ذکر ہے کہ صدقہ یہ موالی بنو ہاشم بھی نہیں لے سکتے، تو یہ صدقے پر ہی یعنی زکوٰۃ پر ہی یہ حکم بند رہے گا، جزیہ وغیرہ کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ بھائی دلیل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔